مار دے گا بھائی تو بھی الحمدللہ رب العالمین کیا تو بھی مارے گا دیکھ رہی والعاقبۃ للمتقین مار گا والصلاة والسلام علی سیدنا محمد شمس الہدایۃ والیقین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما صدق الله العظيم محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، مکان ستونوں پر قائم ہوتا ہے، اگر ستون نہ ہو تو مکان گر جاتا ہے۔ اسی طرح معاشرہ اور سماج بھی جب اہم ستونوں پر قائم ہوتا ہے، اگر وہ ستون نہ ہو تو معاشرہ اور سماج قائم نہیں رہ سکتا، زندہ نہیں رہ سکتا، باقی نہیں رہ سکتا۔ جن بنیادی ستونوں پر معاشرہ اور سماج کی بنیاد ہوتی ہے ان میں سے ایک چیز ہے عدل اور قسط، جسے ہم اور آپ انصاف کہتے ہیں۔ قرآن پاک قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اتاری گئی کتاب ہے۔ اسی لیے معاشرے کو زندہ اور باقی رکھنے کے لیے قرآن پاک نے یہ حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط۔ سورہ نساء آیت نمبر 135 میں ارشاد ہے، تمام کائنات کے مسلمانوں کو خطاب کرتے کہا گیا، اے وہ لوگوں جنہوں نے اللہ کی ذات پر ایمان قبول کیا ہے، کائنات میں اگر سر اٹھا کر جینا چاہتے ہو اور اگر تم دنیا کی عزت اور آخرت کی نجات اور سرخروئی کے طالب ہو تو زندگی میں انصاف کے علمبردار بنو۔ پیغمبر علیہ السلام سے کہا گیا، وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ۔ پیغمبر جب آپ فیصلہ فرمائے انصاف کا فیصلہ فرمائیے۔ ایمان والوں کو خطاب کیا گیا، کہا گیا ان اللہ یحب المقسطین، ہمیشہ انصاف کے راستے پر چلو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے خبر دی کہ کل قیامت کے دن نور کے منبروں پر وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں سچائی کو اپنانے والے، جو دنیا میں انصاف کی راہ پر چلنے والے، جو دنیا میں اپنے آپ کو ظلم سے بچانے والے، ظلم چھوٹا ہو یا بڑا، ظلم انسان پر ہو یا حیوان پر، ظلم خاندان میں ہو یا میدان میں، ظلم خلوت میں ہو یا جنگل میں، ظلم انسانوں کو تباہی لے کر آتا ہے، ظلم انسان کے معاشرے کو نقصان پہنچاتا ہے، اور ظلم انسانی معاشرے کی برائی کو منتشر کرتا ہے، اور ظلم آسمان سے خدا تعالیٰ کے عذاب کے فیصلوں کو اتار کر لاتا ہے۔ اسی لیے بات نہیں دے کہ اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ، اتقی دعوت المظلوم، اور مظلوم کی آہ سے بچو، اس لیے کہ مظلوم کے درمیان اور خدا تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ جب مظلوم کی زبان سے آہ نکلتی ہے، فریاد نکلتی ہے، تو خدا کا عرش ہل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظالم کی پکڑ کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ کیا آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا، لعنت اللہ علی الظالمین، تمام ظالموں کے خدا کی پھٹکار ہے، لعنت پرستی ہے ان لوگوں کا جو ناانصافی کے راستے پر چلے۔ ظالم فرد واحد ہو یا حکومت، ظالم ایک شخص ہو یا پوری جماعت، ظلم کرنے والا امیر ہو یا فقیر، ظالم اپنا ہو یا بیگانہ، خدا کا یہ فیصلہ ہے، لعنت اللہ علی الظالمین، تمام ظالموں کے اوپر خدا کی پھٹکار ہے۔ یاد رکھیے، حکومتیں کفر کے ساتھ چل سکتی ہیں، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ حکومتیں کفر کے ساتھ باقی رہ سکتی ہیں، ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کی تفصیل کی ہے، جب ظلم آتا ہے تو آسمان سے خدا تعالیٰ کے عذاب کو فیصلے کو اتار کر لاتا ہے۔ آج اگر آپ کو اقتدار حاصل ہے، آج اگر آپ تخت و تاج کے مالک ہیں، آج اگر آپ کے پاس شان و شوکت، مال و دولت، عمارت و جاہ و حشمت ہے، مت بھولیے کہ یہ چیزیں دنیا میں بہت سو کو مل چکی، اور یہ آسمان اس بات کا گواہ ہے کہ چاہے جتنے ہی
مٹا دیا جانا طے کیا گیا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً فرعون کو مٹا دیا گیا اور بتایا گیا لاش عبرت کے لیے نشانی کے طور پر محفوظ رہے گی تاکہ یہ دنیا یاد رکھے انسان سے ہٹ کر ناانصافی کی راہ پر چلنا بلاخر زوال کو دعوت دینا ہے جا اور غریباں پہ نظر ڈالو عبرت کھل جائے گا تجھ پر دنیا کی حقیقت عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت کل تک جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے اور طریقہ سے سر تیرا تاج کہاں ہے قرآن کہہ رہا ہے ناانصافی کی راہ چھوڑ کر انصاف کی طرف آؤ افراد کی ترقی خاندانوں کی ترقی معاشرے کی ترقی اجتماعیت کی ترقی حکومت و طاقتوں کی ترقی یہ سب مصور ہے عدل اور انصاف کے نظام کے برپا کرنے پر اسی لیے قرآن نے کہا کہ قائمین بالقسط پڑھو قرآن پاک ان اللہ یہدیکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل پڑھو قرآن پاک ایسا زبردست ہے اللہ کا کلام انسانی دلوں کے دروازے پر طاقت دینے کی دستک دینے کی طاقت اگر کسی کتاب میں ہے تو قرآن ہے فیہ نبأ من کان قبلکم وخبر ما بعدکم وفصل ما بینکم من ترکہ من جبار قسمہ اللہ حضور پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک وہ کتاب ہے جس میں ماضی بھی ہے اور حال بھی ہے اور مستقبل کا نقشہ بھی ہے اور یہ وہ کتاب ہے جو فیصلہ کن کتاب ہے یہ کھیل تماشا نہیں ہے یہ ہنسی مذاق میں کس سے کہانی کی کتاب نہیں ہے یہ اساسی پڑھی نہیں ہے یہ وہ کتاب ہے جو قوموں کی تقدیر لکھنے والی کتاب ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین اسی کتاب سے اور جو زوال کے فیصلے سے لکھ لیے گئے ہیں اسی کتاب کے بارے میں یہ بات ہے لا یأتیہ الباطل بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید یہ باطل اور جھوٹ کی آمیزش اس کلام میں نہیں ہو سکتی کہ وہ قرآن میں ہے وَإِذَا عَزَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ امانتیں اس کے اہل کو سپرد کرو اور جب فیصلے کرو تو انصاف کا فیصلے کرو پھر دوسرے نمبر پر ہمارے معاملات ہیں لوگوں سے غیر مسلم سے بھی ہے ہمیں پر مسلم بننا ہے ہمیں اپنے مسلم بننا ہے حضرت نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے میرے والد سے کہا کہ فلاں چیز حضرت نعمان کو دے دو میرے والد نے کہا کہ میں اس کو یہ نہیں دوں گا پھر کچھ وقت کے بعد ان کے ذہن میں خیال آیا انہوں نے وہ چیز دے دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو نواح بنانا چاہا اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اے اللہ کے نبی یہ چیز میں نے اپنے بیٹوں کو دے دی آپ گواہ بن جائیے حضور نے فرمایا آپ السائل ولدک مثلہ اپنے اور بچوں کو بھی تم نے دیا ہے فرمایا نہیں حضور نے فرمایا فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے سلسلے میں بھی انصاف کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روایت میں ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ گواہ بن جائیے حضور نے فرمایا لا اشہد علی جور میں ظلم پر گواہ نہیں ہو سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دو بیویاں کسی کے ہیں اور وہ ایسے ایک ہی طرف جھک جاتا ہے دوسری کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا جاء یوم القیامت وشقہ مائل قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کا ایک بازو گرا ہوا ہوگا بتایا جائے گا کہ ناانصافی کر آیا ہے ظلم کر آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فاطمہ مخزومیہ نے چوری کی غلطی ہو گئی آپ نے حکم دیا ہاتھ کاٹ دیا جائے حضرت اسامہ بن زید کو سفارشی مقرر کیا گیا وہ آئے اور اللہ کے نبی سے سفارش کی اے اللہ کے نبی خاندان کے لوگ بڑے پریشان ہیں قبیلے کے لوگ بڑے پریشان ہیں چھوڑ دیجئے حضور کے چاہتے صحابی ہے آپ نے کہا اللہ کی حق کے بارے میں تو سفارشی کر کرایا حضور کے چاہتے صحابی ہے وہ رسول کہلاتے ہیں اگر آپ نے جملہ کہا اس کے بعد آپ کی زبان مبارک سے تاریخی جملہ نکلا او عدل اور انصاف کے کروڑ کرسیوں پر بیٹھنے والے سنو کائنات کے سب سے بڑے پیغمبر نے کیا کہا فرمایا لو سرقت فاطمہ بنت محمد لما تعطی یدہا قسم خدا اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا یہ جی عدل اور انصاف کی وہ میزان جس پر ہمارے پیغمبر کو فائز کیا گیا تھا
اس پیغمبر کی امت تم بھی انصاف کے راستے پر چل کر بتاؤ یا تم کس کی امت ہو؟ اگر تمہارا یہی حال رہا تو لوگ تمہارے عمل کو دیکھ کر تمہارے دین کو تمہارے پیغمبر کو بدنام کریں گے. لوگ تمہارے عمل کو دیکھ کر تمہارے دین کو اور تمہارے پیغمبر کو بدنام کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کی جو تعلیم دی ہے عمل آمن شروع کر دکھایا کہ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں مکہ کے فتح کے موقع پر مگر آپ نے خانہ کعبہ پر چڑھ کر پہلی اذان کہنے کے لیے انتخاب ابو بکر و عمر عثمان و علی سلمان و ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نہیں کیا. انتخاب کس کا ہوا؟ وہ جو غلام ابن غلام یعنی حبشہ کا رہنے والا بلال جس کو صحابہ کرام سیدنا کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے. اور جب حضرت بلال کی وفات ہوئی ملک شام میں حضرت عمر بن خطاب جیسا عظیم انسان رو پڑا اور کہا آج ہمارے آقا بلال دنیا سے رخصت ہو گئے. آپ نے حضرت بلال سے کہا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان کے کلمات کہو. ڈاکٹر حبیب اللہ پیرس وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ قاضی ابو یوسف جو ہارون الرشید کے زمانے میں چیف جسٹس تھے آخری وقت ہے رو رہے ہیں. کسی نے پوچھا حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے تو زندگی بھر حق اور انصاف کے فیصلے کیے پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میں جانتا ہوں میں نے زندگی بھر حق اور انصاف کے فیصلے کیے. میں جانتا ہوں میں نے زندگی بھر حق کے فیصلے کیے. اگر ایک مرتبہ بادشاہ وقت کے خلاف مقدمہ آیا تھا میں نے بادشاہ کو عدالت میں طلب کیا تھا. مدعی بھی موجود تھا مدعی بادشاہ بھی موجود تھا. اگر بادشاہ آ کر کرسی پر بیٹھ گیا میں نے معاملہ سن کر بادشاہ کے خلاف فیصلہ کیا تھا. مگر مجھے اندیشہ ہے کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ تو نے بادشاہ کو مدعی کے ساتھ لڑا کیوں نہیں کیا تھا تو میں اس پر کیا جواب دے سکوں گا؟ حضرات اس کے پیسیوں واقعہ ہے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. حضرات علماء ایک بڑی جماعت یہاں تشریف رکھتے ہیں. غور کیجئے مسلمانوں اسلام کا نظام انصاف کیسا زبردست ہے. آخری بات اور ضروری بات سب سے ضروری بات ملک کے موجودہ حالات میں اپنے آپ کا مایوسی سے دو چار نہ ہونے دیجیے. یاد رکھیے اگر زمین کے سارے دروازے بند ہو جائیں تب بھی آسمان کا دروازہ کھلا رہتا ہے. حیثیت آپ کی بول سکتا بھی ہے حیثیت آپ کی بول سکتا بھی ہے. آپ کا یہ تخت بول سکتا بھی ہے. جو لہو آج ہے غم میں ڈوبا ہوا یہ لہو ایک دن کھول سکتا بھی ہے. نور کی ایک کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی. رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی. واہ دعوانا حضرت محترم یہ جناب مولانا محمد دانش مظاہری صاحبزادہ محترم جناب حافظ عبدالجبار صاحب ماشاءاللہ موصوف میں بہت ہی اچھی باتوں سے نوازا ہے. بہت دین کی نصیحتیں آپ نے کی ہیں.